بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ طواف وداع کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد طواف وداع فرمایا۔ بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری حدیث ہے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو۔ البتہ حائضہ عورت کو رخصت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طواف افاضہ کے بعد حیض شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف وداع کے بغیر مکہ سے روانگی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ صحیحین میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جو مکہ المکرمہ سے مسافت قصر کے لیے روانہ ہو اسے طواف وداع واجب ہے، چاہے مکی ہو یا غیر مکی، حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو یا پھر حاجی اور عمرہ کرنے والا نہ ہو، جا کر وہاں رکنا ہو یا مکہ لوٹنے کا ارادہ ہو، اپنے وطن جا رہا ہو یا کہیں اور، مسافت قصر سے کم فاصلے کے لیے وہاں رہنے کی نیت سے روانہ ہو یا وہاں اس کا وطن ہو تو اب طواف وداع واجب ہیں۔ یہ جو شکلیں بتائی اس میں طواف وداع واجب ہیں، اور ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو پھر سنت ہے۔ حاجی مکہ مکرمہ سے مینا یا عرفات کے لیے روانہ ہو یا کوئی عمرہ کرنے کے لیے نکل جائیں مسجد عائشہ وغیرہ کی طرف تو ان حضرات کو طواف وداع سنت ہے۔ حاجی مینا سے ہی اپنے گھر جانا چاہے تو اسے مکہ آ کر طواف وداع کرنا لازم ہے۔ حاجی جب مکہ سے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو تو طواف وداع واجب ہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت کسی عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ مکہ کے حدود سے نکلنے سے پہلے پاک ہو جائیں تو لوٹ کر طواف وداع کرنا لازم ہے۔ مکہ سے باہر جانے کے بعد پاکی حاصل ہو تو لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر طواف وداع لازم ہو وہ اسے ترک کر دے، چھوڑ دے تو دم لازم ہے، کیونکہ ایک واجب چھوٹ گیا۔ بلا طواف روانگی کے بعد اپنے وطن اور مسافت قصر سے پہلے لوٹ کر طواف کر لے تو دم لازم نہیں۔ طواف وداع کے بعد وہی ٹھہرا رہا تو دوبارہ طواف لازم ہے۔ البتہ سفر کی تیاری میں رکنا پڑا یا نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور جماعت میں شریک ہوا تو پھر اب اعادے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا والا طواف کافی ہے۔ طواف وداع کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعات طواف کی ادا کریں اور ملتزم سے چمٹ کر خوب دعا کریں۔ اعمال حج کی ادائیگی کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قبولیت کی دعا کریں۔ دیگر دنیاوی و اخروی دعائیں مانگیں، پھر زمزم کا پانی پئیں اور لوٹ کر حجر اسود کا استلام اور بوسہ لے کر روانہ ہو جائیں۔ حائضہ عورت کو مسجد کے دروازے پر مذکورہ ابھی جو دنیاوی اخروی دعاؤں کے تعلق سے ذکر کیا دعا مانگ کر روانہ ہونا مستحب ہے۔ مسجد حرام سے نکلتے وقت کعبے کی طرف پشت کر کے نکلے، کعبے کی طرف رخ کر کے الٹے قدم لوٹنا مکروہ ہے، اس کے متعلق کوئی سنت مروی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مجاہد سے روانگی کے وقت مسجد کے دروازے پر کعبے کو دیکھتے کھڑا رہنے کی کراہت نقل کی گئی ہے، بلکہ سب سے آخری عمل طواف کر کے نکل جائیں۔ نفلی عمرہ اور طواف کی کثرت
اور مکہ کے مشہور مقامات فضل یعنی فضیلت والے جگہوں کی زیارت مستحب ہے۔ کعبے کی طرف ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے دیکھتے رہنا سنت ہے۔ بحقی کی شعب الایمان میں روایت ہے کہ ہر دن رات اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں ہیں جو کعبے پر نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ صدقہ و دیگر عبادات و نیکیوں کو بکثرت انجام دینا سنت ہے، کیونکہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ طواف وداع کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اب وطن کی طرف صدور یعنی رجوع اور واپسی ہوتی ہے، اس لیے اسے طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ طواف رکن کو بھی طواف صدر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ زمزم کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، اس کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع کے متعلق مروی طویل حدیث کی اخیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ سے فارغ ہو کر زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سقایا یعنی پانی پلانے کی جگہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں سے زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زمزم کا پانی قبلہ رو ہو کر بسم اللہ کہہ کر 3 سانس میں خوب سیراب ہو کر پیو۔ جب فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافق کی امتیازی نشانی یہ ہے کہ وہ زمزم شکم سیر ہو کر نہیں پیتے۔ دارقطنی، حاکم وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ زمزم کا پانی جب بھی موقع ملے پینا سنت ہے، کیونکہ یہ مبارک اور قلب کی تقویت کا باعث ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، زمزم ہے اور سقی اللہ اسماعیل، برکہ، سیدہ، نافعہ، عونہ، بشرا وغیرہ مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ یہ جنت کے پانی سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے بعض مرتبہ بطور معجزہ جو پانی نکلا، اس کے بعد زمزم کا پانی سب سے افضل ہے۔ مسلم کے حدیث میں اسے مبارک اور غذا کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں مزید اسے بیماری سے شفا بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو زمزم کا پینا سنت ہے اور اس سے اپنے دنیاوی و اخروی مقاصد کے حصول کا قصد کرے۔ پیتے وقت قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر پیا تھا۔ پینے سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پی لے وہ حاصل ہوگا۔ یا اللہ، میں اسے فلاں مقصد کے لیے پی رہا ہوں، لہذا آپ محض اپنے فضل و کرم سے یہ عنایت فرما دے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر خوب سیراب ہو کر 3 سانسوں میں سے پی لے۔ زمزم کے پانی میں سانس چھوڑنا مکروہ ہے۔ زمزم اپنے ساتھ وطن لے جانا تاکہ خود اور دوسروں کو سنت و برکت حاصل ہو سنت ہے۔
لے جانا سنت ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زمزم کا پانی لے جاتی اور فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ مکہ کے علاوہ بھی کہیں زمزم پیے تو اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ مجھے علم نافع، وسیع و کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ علماء نے مختلف مقاصد کے لیے پیا اور اپنا مطلوب حاصل کر لیا۔ کنویں کے قریب جا کر نگاہ ڈالنا اور اپنے سر، چہرے اور سینے پر زمزم کا پانی چھڑکنا سنت ہے۔ مکہ میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرے، یعنی کہ قرآن کریم ختم کرے۔ روانگی کے وقت کعبہ نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کے فراق پر افسوس کرتے ہوئے بار بار پلٹ کر کعبے کا دیدار کرے، دیکھتے رہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حج یا عمرے سے لوٹتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، متفق علیہ۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے مدینہ منورہ کے فضائل اور برکات کو ذکر کریں گے۔ اس پیغام کو آپ آگے بھیجیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔